بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آصف الرحمن الوی حاضر ہوں۔ کل سارا دن ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ وزیر اعظم پاکستان نے جو فیصلہ کیا کراچی شہر کو این ڈی ایم اے کے حوالے کرنے کے لیے، اس کے بعد اندازہ ہوا کہ کیسے لوگوں کو دورے پڑتے ہیں۔ اس قدر طوفان بدتمیزی تو میں نے یہ سب دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا کہ آج کی ویڈیو میں مجھ بہت سارے دوستوں نے، چاہنے والوں نے فون بھی کیا کہ آپ اس کے بارے میں آج بات کریں جو این ڈی ایم اب کرنے جا رہی ہے کراچی کی۔ لازمی بات ہے، کچھ اثر رسوخ ہوتا ہے، کچھ تعلقات ہوتے ہیں، کچھ انفارمیشن بھی ملتی ہے، کچھ آپ کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ ماضی کے دریچوں سے ماضی کے اوراق پلٹا کے آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا۔ مختلف ٹاک شوز میں کل میں دیکھ رہا تھا، سب کو تکلیف تھی، ہر کوئی یہ بھونک رہا تھا کیوں؟ ہم کر تو رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ اب تک کیا کر رہے تھے؟ کیوں نہیں کیا؟ سوال صرف ایک ہے، کراچی ہر سال کیوں ڈوبتا ہے؟ جواب بھی صرف ایک ہے، جتنا پیسہ آتا ہے وہ ان کے اپنے پیٹ میں، اپنے تلڑ میں گھس جاتا ہے۔ صفائی نہیں ہوتی، ہونی بھی نہیں تھی۔ پھر گڑے وہ لوگ بھی قبر سے باہر نکل کے آ گئے جنہوں نے اپنے دور میں کچھ نہیں کیا۔ مصطفیٰ کمال پہلے وہ 3 مہینے کے لیے اپنی سپرویژن دے رہے تھے، اب کہتے ہیں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ سب مشورے دینے آ گئے دانشور، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اچھا بھائی، مان لیتے ہیں، پھر کیا حل ہے؟ تم کو ٹھیکے دے دیے جائیں، تم اپنے کام کرو، پیسہ مارو، اس میں سے دوسری برسات آ جائے گی۔ بات یہ ہے کہ این ڈی ایم اے کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی۔ فنڈز کے تو راز کھلیں گے، تجاوزات جو انہوں نے پیسے دے کے کروائی، پیسے لے کے، بڑی یعنی گجر نالے کے اوپر، آپ بلدیہ کا اپنا آفس ہے گجر نالے میں، کتنا بڑا آفس ہے۔ اندھے تھے، علم نہیں تھا، معلوم نہیں تھا کہ نالے کے اوپر بلدیہ کا آفس بن رہا ہے اور وہ ان کا ڈائریکٹر بیٹھا ہوا ہے۔ نالے بند کرائے جاتے ہیں ٹھیکوں کے لیے، اس میں کچرا ڈلوایا جاتا ہے ٹھیکوں کے لیے۔ جب نالے صاف ہوں گے تو اندر سے آپ کو بہت کچھ ملے گا، رضائیاں بھی ملیں گی، گدے بھی ملیں گے، وہ آگے بند کرنے کے لیے لگائے گئے۔ این ڈی ایم اے کے حوالے کرنے کے بعد جو میں نے ٹی وی پہ ان کی گفتگو سنی، مثال کے طور پہ مجھے وسیم بدامی نہیں پسند، نہیں دیکھتا اس کا پروگرام، لیکن وہ ایک چینل چینج کرنے کے دوران جب میں نے چودھری منظور کے منہ سے سنا کہ بدتمیزی کر رہے ہیں آپ، جس پہ وسیم بدامی نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے میں نے بدتمیزی کیا کی، تو میں نے کہا رک جاؤ، دیکھو سوال میں نے سارے ٹویٹر پہ لکھے۔ سوال تھا کراچی کیوں ڈوبا؟ ممبئی بھی ڈوبا۔ پھر سوال کراچی کیوں ڈوبا؟ جاپان بھی ڈوبا۔ پھر سوال کراچی کیوں ڈوبا؟ چائنا بھی ڈوبا۔ پھر سوال کراچی کیوں ڈوبا؟ پشاور بھی ڈوبا۔ اس طریقے سے پوری دنیا ڈبو دی چودھری منظور نے۔
مگر زبان اندر نہیں گھسی، تلوے چاٹتا رہا وہ اپنی حکومت سندھ کے. چور ہیں نا سارے چور، ایک کو اٹھاؤ دوسرے کو بٹھاؤ، کوئی فرق نہیں. سچ بولنا، حقیقت پسند ہونا کہ ہاں ہماری حکومتوں سے غلطی ہوئی، ہم لوگ چور تھے، ہم لوگ چور ہیں، آئندہ کے لیے توبہ کرتے ہیں، یہ کوئی نہیں بولے گا. ایسٹ سے ویسٹ، ویسٹ سے ایسٹ، سارا نارتھ سے ساؤتھ، سب پوری دنیا ڈبو دی، یہ جواب نہیں دیا کہ کراچی کیوں ڈوبا. اور جب کہا کہ وزیر اعظم نے این ڈی اے میں کا حوالہ کر دیا تو چیختا ہے وزیر اعظم کون ہوتا ہے فوج کو بلانے والا، یہ ہم نے بلائی ہے. کیسے رذیل لوگ ہیں یار، یہ جھوٹے مکار لوگ ہیں، کراچی کی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. ہم نے منگائی ہے، تمہاری اوقات ہی نہیں تھی، تم فوج سے تو ایسے بھاگتے ہو جیسے اینٹ سے کتا بھاگتا ہے. یہ منگائیں گے فوج. میرے ایک دوست ہیں کراچی میں، وہ ایک زمانے میں کے ایم سی میں تھے، بوڑھے ہو گئے، بیمار ہیں آج کل. ان کا فون مجھے آیا تھا، انہوں نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ کیا واقعی ایسا ہو جائے گا؟ میں نے کہا تمہیں فوج پہ کتنا یقین ہے؟ کہ لے امید ہے کہ میں مرتے وقت کراچی کو صاف دیکھ لوں گا. یہ ہے ہمارے محب وطن لوگوں کا کہ یار امید ہے کہ میں مرتے وقت صاف کراچی دیکھ لوں گا. آپ ان کے شہروں میں چلے جائیے، لڑکانہ چلے جائیے، نابشاہ چلے جائیے، سکر چلے جائیے، دادو چلے جائیے، پورا سندھ بھرا ہوا ہے غلاظت سے. سب سے بڑی بات یہ کہ حکومتی غلاظت خلیص لوگوں کی ہے تو غلاظت سے بھرے گا. پرابلم ان کو جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو فنڈز جائیں گے ان کے ہاتھ سے. اب ان کو ورلڈ بینک کا بھی حساب دینا پڑے گا نا، جو ان کو 1.5 ارب روپے ملا، نالے صاف کریں. لعنت ہو کہ ان کی غلاظت ہگے موتے، یہ ان کی غلاظت صاف کرنے کے لیے ورلڈ بینک پیسے دے رہا ہے، وہ بھی کھا گئے. ایک دوسرے پہ الزام، وہ تو خیر ہماری معاشرے کی فطرت ہے ایک دوسرے پہ الزام لگانا. جب فوج صفائی کرے گی، کراچی والے اس وقت بے انتہا خوش ہیں. میرے خیال سے برس کے بعد کراچی والوں کو امید کی رونق نظر آئی، کچھ امید نظر آئی، کرن نظر آئی ان کو، اور ان کے چہروں پہ خوشی نظر آئی، اور وہ یہی کہتے ہوئے نظر آئے کہ اللہ عمران کا بھلا کرے کہ اس نے کراچی والوں کے بارے میں سوچا. یہ کام تو بہت پہلے بھی ہو سکتا تھا، لیکن جس کو اللہ چن لے کسی کام کے لیے وہی کرتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ صفائی میں این ڈی اے میں جو کرنے لگی ہے، نالے سے کچرا بھی نکلے گا، بڑی بڑی چیزیں نکلیں گی، کچھ لاشیں بھی نکلیں گی، پرانی ہڈیاں وڈیاں. ان کے دلوں میں جو گرد چھپی ہوئی جو پڑی ہوئی ہے، ان کی غلاظت جو ان کے اندر ہے وہ بھی نکلے گی اس میں سے. پکا کام ہوگا. تجاوزات ہٹیں گی، جو بڑے بڑے انہوں نے پیسے لے کر بنوائی ہیں وہ سب ہٹے گا. جب یہ سب کچھ پتہ چلے گا تو حکومت سوال کرے گی. اب ان کے پاس جواز نہیں ہوگا 18ویں ترمیم کے پیچھے چھپنے کا. اور انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں میں، کچھ مہینوں میں 18ویں ترمیم کا بھی تیا پانچا ہونا ہے. میں کراچی کو صاف کرنا کوئی مشکل کام نہیں. میں خود کراچی شہر کا رہنے والا ہوں. 89 میں بہت شدید بارش ہوئی تھی کراچی میں، اور ڈیفنس 4 ڈوب گیا تھا. ابھی بھی لوگ موجود ہوں گے ڈیفنس 4 میں، اور بارش بڑی شدید ہو رہی تھی، روک نہیں رہی تھی. ہم کافی عرصے سے ڈیفنس والوں سے بات کر رہے تھے کہ ہم پمپس بناتے تھے. ڈیفنس والوں سے بات کر رہے تھے کہ ہمارا پمپ لیں، ہم کو ایک دفعہ موقع نہیں ملا. لیکن جب فیز 4 ڈوب گیا، گھروں کے اندر 4 فٹ پانی چلا گیا، تو ڈی ایچ اے والوں نے ہم سے رابطہ کیا. ہم نے اسی وقت ایک پمپ لگایا، 1 2 4 5 نہیں، 1 پمپ لگایا.
پورا ڈیفینس 4 موجود ہے, DHA کا آفس موجود ہے. 3 گھنٹے میں ہم نے ڈیفینس فیز 4 پورا خالی کر دیا تھا. ہم نے کئی پرپوزل بنا کے دیے کہ دیکھیے یہ پوائنٹس ہیں, یہاں پہ پمپس لگا لیجئے. کراچی کبھی نہیں ڈوبے گا, کبھی نہیں ڈوبے گا. مگر ایسا ہوا نہیں, کیونکہ ہم نے ان کو کمیشن دینے سے صاف انکار کیا تھا کہ ہم پیسے نہیں دیں گے, ہم اپنے پروفٹ میں سے کمی کر دیں گے, پیسے نہیں دیں گے, رشوت نہیں دیں گے. ہم کو کانٹریکٹ نہیں ملا, DHA کے ملے ہم کو, ہم نے کچھ پمپ لگائے DHA میں, لیکن ہم کو کراچی شہر کے لیے یہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا. اور ہمارے پمپسوں کی لائف ٹائم گارنٹی تھی, لائف ٹائم گارنٹی. کچھ بھی ہوگا ہم ذمہ دار ہوں گے, ہم ریپلیس کر کے دیں گے آپ کو نیا پمپ. اور DHA والوں نے ہم کو پمپس اسی لیے دیے تھے کہ ہم نے ان کو اپنے پرانے پمپس جو لگے ہوئے دکھائے تھے, جو سمندر میں لگے ہوئے تھے, اور جب ہم نے ان کے سامنے جا کے ان کو نکالا, کسی کو 1 سال بعد, کسی کو 1.5 سال بعد, تو ایز گڈ ایز برانڈ نیو, کیونکہ پیور 100% اسٹیل کے بنے ہوئے تھے, لائف ٹائم گارنٹی تھی. سلکونائز پمپ تھے اور ریورسبل تھے. ریورسبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پمپ چلا رہے ہیں اور کوئی پشاوری جوتی یا کوئی شاپر یا کوئی لکڑی کچھ آ کے اس میں پھنس جاتی ہے, آپ اس کو بند کر کے ریورس میں چلائیں تو وہ اس کے ساتھ ہی وہ کرشر آن ہو جاتا ہے, وہ ریورس میں ہوتا ہے اور سب چیزیں پیس کے باہر نکال دیتا ہے, اور پمپ اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی, بندے کو اترنے کی ضرورت نہیں ہے. خیر, یہ تو ماضی ہو گیا. اب جو یہ کرنے جا رہے ہیں NDMA والے, یہ نالے پکے کرنے لگے, تجاوزات ہٹائیں گے, نالے پکے کریں گے, اور اب دیکھیے کیسے پکے کریں گے. ان میں سے کسی کو ٹھیکہ نہیں ملنا. اچھا آپ کو ایک بات اور بتاؤں, یہ روڈ بنانا, یہ سیوریج کا سسٹم, یہ کرنے کے ان کے ٹھیکے جو ہوتے ہیں, ان کی ایک فکس پرائس ہوتی ہے. اس فکس پرائس سے اوپر تو کوئی دیتا نہیں ہے. ہم ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ کی کالنگ پرائس ہے, دیکھتے ہیں کس نے سب سے کم, یعنی کہ اس پرائس سے کس نے تھوڑا زیادہ دیا. ہمارے یہاں الٹا ہے, اگر کہ آپ کو 1200 روپے اس کی منیمم پرائس رکھی ہے, آپ 800 روپے کا آرڈر دیں ان کو ٹھیکہ آپ کو مل جائے گا. اب وہ 400 روپے کا جو ڈفرنس ہے وہ کون پورا کرے گا؟ یہ ایک وہ سینڈیکیٹ, وہ سسٹم ہے. وہ 400 روپے ٹھیکیدار نے نقصان اپنے ذمہ لے لیا نا, نہیں, اس نے ہلکا پھلکا کام شروع کیا. اور یہ ٹھیکے سارے ایلوکیٹ ہوتے ہیں بارشوں سے پہلے, یہ یاد رکھیے گا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں پیپلز پارٹی کا دور, نون لیگ کا دور, MQM کا دور, آپ کو 99.99% نظر آئے گا کہ سارے ٹھیکے بارشوں سے پہلے دیے جاتے ہیں. وہ کام شروع کرتے ہیں, بارشیں آ جاتی ہیں, کام رک جاتا ہے, ٹھیکیدار پھر اس کانٹریکٹ کو ریوائیو کرنے کی اپلیکیشن دیتا ہے, جس پہ تو نقصان ہو گیا میرا, اتنا کا یہ ہو گیا. وہ ٹھیکہ پھر جو 800 روپے میں اس نے لیا تھا وہ اب 1600 روپے میں چلا جاتا ہے. یہ ہے فراڈ کرنے کا طریقہ, جو اب نہیں ہوگا, کیونکہ اب ان کو ٹھیکے مل لے. اب تو FWA بیچ میں شامل ہو گئی ہے. یہ کام مصطفیٰ کمال کے کہتے ہیں یہ کام جو ہے پرماننٹ نہیں ہے, اس میں ہمیشگی نہیں ہے, دیر پا نہیں ہے. بھائی کیوں دیر پا نہیں ہے؟ جب ایک دفعہ پوری صفائی ہو گئی, نالے بن گئے, سب کچھ ہو گیا, اس کے بعد صرف یہ ہے نا کہ آپ نے اپنا کام ڈیلی کا کرنا ہے. کچرا اٹھائیے اور پھینکیے, نالوں میں آپ لوگوں کو نہ پھینکنے دیجیے. آپ نے لوگوں کو سکھانا ہے نا, وہ کام کیجیے. خرچے والی بات کیا, ان کو پیسہ ملتا رہے, ایکومولیٹ ہوتا رہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں رکاوٹیں بھی ڈالنے کی کوشش کریں گے جو نہیں ہوں گی. کراچی والوں بالکل تیار رہو, کراچی دوبارہ دلہن بننے جا رہا ہے. جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے پیپلز پارٹی, MQM تو اس وقت حکومت کے ساتھ ہے نا. پیپلز پارٹی سے 100 بہانے نکالیں گے. اب آپ دیکھیے گا, NDMA کل سے اپنا کام شروع کر رہے ہیں,
100 بہانے 100 رکاوٹیں، لیکن یہ فوج ہے اور یہ بھی جانتے ہیں یہ لوگ کہ اچھی صفائی کرتی ہے ہر چیز کی، اور ایسی صفائی کرے گی کہ طبیعت صاف ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو این ڈی اے میں سے ان کو جو خطرہ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ باقی آپ دیکھیے جیسے جیسے صفائی ہوتی جائے گی ان کی چہرے کیسے اترتے چلے جائیں گے، سسٹم چینج ہو جائے گا۔ جب این ڈی اے میں کام کر کے دے گی ایف ڈبلیو کے ساتھ تو گورنمنٹ کی پالیسیز بھی چینج ہوں گی، سسٹم چینج ہوگا، اور انشاءاللہ اتنے عرصے میں تو بہت کچھ چینج ہو جائے گا۔ میرے بہت سارے چاہنے والوں نے، میرے دوست احباب نے بھی یوٹیوب کے پر کمنٹس بھی، سوشل میڈیا میں بھی، فیس بک پہ بھی مجھ سے بہت زور سے کہا ہے کہ میں اگلی ویڈیو جو بناؤں میں اپنا تعارف کروں۔ اچھا، میں 12 سال سے، بلکہ 12 سال کیوں، 8-9 سال سے میں ہوں سوشل میڈیا پہ۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں کیا؟ میں بہرحال مجھے نہیں معلوم میں یہ صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، لیکن غلط تو کچھ ہے نہیں۔ میں کل اپنے تعارف کی ویڈیو بنا دوں گا، اس سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، کیونکہ میں چھپاؤں گا کچھ بھی نہیں۔ بہت سارے لوگ میرے نام سے مل کر مجھ سے کچھ سوال کرتے ہیں جو میں دائیں بائیں کر دیتا ہوں، لیکن کل میں آپ کو اپنا پورا تعارف بتاؤں گا، کب پیدا ہوا اور آج تک میری زندگی کیا ہے، میں کون ہوں، میں کیا کرتا تھا، کس طریقے سے، یہ ساری مجھ بہت سارے مجھے یہ ساری انفارمیشن آتی کیا ہے، آپ دیکھ کے پڑھتے بھی نہیں، کچھ نہیں کرتے ہو، تو وہ میں نے اپنے آپ کو ہر دور میں اپ گریڈ کرتا گیا، اور یہاں کی فلاپی جو ہے میری اس کو میں بھرتا گیا۔ اللہ کا احسان ہے کہ میموری میرے پاس کافی اچھی ہے۔ میرے تعارف سے کچھ لوگوں کو ضرور تکلیف پہنچے گی، جیسے حکومت آنے کے بعد میرے والد صاحب کے پاس بھی فون گیا، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے صحت کے ساتھ، کہ اس کو سنبھالیے گا، اس کو روکیے گا۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ اس کو میں پہلے نہیں روک سکا تو اب کیا روکوں گا، تم جانو، یہ جانے، میں نہیں۔ میرے تعارف میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوں گی، کچھ بری چیزیں بھی ہوں گی، لیکن میں سب بتا دوں گا۔ میرے دوست کون ہیں، دشمنوں کو بھی جانتا ہوں، لیکن ان کا ذکر کرنا اتنا ضروری نہیں ہے، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، کیوں اگر ان کو کچھ ہو گیا تو جینے کی وجہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میں اپنی ہر نماز میں، ہر وظیفے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے۔ مجھے نہیں معلوم میرے چاہنے والے میرے کل کی ویڈیو کو کیسے لیں گے، لیکن میرے چاہنے والے تو کیسے لیں گے مجھے، لیکن میرے اس تعارف سے میرے بچوں کو ضرور حوصلہ مل جائے گا، جو میں اپنے بچوں کو روزانہ ایک بات کہتا ہوں کہ تمہاری پہچان پاکستان ہے، پاکستان نہیں تو تم میں سے کوئی بھی کچھ نہیں۔ میرے بہت سارے عزیز دوست، تعلق واسطے والے ارب پتی ہیں، سے یورپ میں، امریکہ میں، لیوش گھر ہیں ان کے، مگر اس کو دیکھ کے اپریشیٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں، کیونکہ جو گورا وہاں سے گزرتا ہے، جو بھی رہتا ہے، اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے میرے بچوں، اپنی پہچان کی حفاظت کر لو، یہ تمہاری پہچان ہے۔ دوسرے ملکوں میں جو مسلمان ہیں، جیسے اور بہت سارے جو تکلیف سے گزر رہے ہیں، ان کے دل سے پوچھو، ڈر اور خوف یہ دونوں چیز اپنے دل سے نکال دو۔ جب تک اللہ تم کو نہیں مار سکتا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں مار سکتی۔ 85 میں ایم کیو ایم اور
پٹھان مہاجر کا جھگڑا ہوا، یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اگر اللہ نہیں مارے گا تو کوئی نہیں مارے گا۔ اس دن قیامت صغریٰ تھی جس دن کا یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ ہم جوان لڑکے تھے 85 میں، تو ٹی وی پہ اس زمانے میں چینل بھی ایک ہی تھا، پی ٹی وی، خون کے لیے اپیل آ رہی تھی۔ تو ہم 5 دوست گھر میں بیٹھے گپ شپ مار رہے تھے، ان کی بیویاں بھی آئی ہوئی تھیں، گپ شپ ہو رہی تھی کلفٹن پہ۔ تو خون کی اپیل بار بار آ رہی تھی، تو مجھے تھا کہ یار ان کو، یہ لوگ تکلیف میں، ان کو خون دینا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں کا چلو خون دے گا۔ اب کلفٹن سے عباسی شہید اسپتال، نازآباد، پاپوش نگر، اگر تمہارا دماغ خراب ہو گیا، حالات دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا چلو یار خون دے کے آتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ہماری موت لکھی تو جائے گی، آیت الکرسی پڑھو، گاڑی میں بیٹھو۔ میں نے اپنی گاڑی نکالی، ہم 5 دوست، 3 پیچھے، میں گاڑی چلا رہا ہوں، میرے ساتھ ایک میرا دوست، ہم سب نے آیت الکرسی پڑھی اور ہم چل دیے۔ ہم جب چلے تو کراچی شہر ایسا جل رہا تھا جیسے ہم بیروت کی اسی سڑک سے گزر رہا ہوں۔ ادھر سے فائرنگ، ادھر سے فائرنگ، گاڑیاں جل رہی، رکشے جل رہے، بسیں جلی، ہم گاڑیوں بیچ میں نکول کے ہم عباسی شہید اسپتال پہنچ گئے فائنلی۔ خون ہی خون ہر طرف، کہیں لاشیں پڑی ہیں، کہیں لوگ چیخ رہے ہیں۔ ہم جب نیچے اترے تو میں نے کہا اترو بھائی سارے، تو ہم 4 دوست تو اتر گئے، یعنی میں، میرے ساتھ جو بیٹھا تھا وہ تو، اور جو پیچھے دائیں بائیں بیٹھے تھے، جو بیچ کا تھا وہ نہیں اتر رہا۔ میں دوست کو کہا اس کو اتارو، بولا پہنچ گیا، خون دے کے واپس چلتے ہیں۔ جب اس کو ہلایا تو اس کی گردن میں گولی لگی ہوئی تھی اور وہ مر چکا تھا۔ ہم سب نے آیت الکرسی پڑھی تھی اور اللہ توکل نکلے تھے۔ اس کو یقین نہیں تھا، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اگر آپ کے دل میں خوف اور وسوسہ ہے تو وہ آیت الکرسی کسی کام کی نہیں۔ ہمارے دل میں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی وسوسہ نہیں تھا، ہم بس ایک جذبے سے نکلے تھے کہ چلو خون دے کے آتے ہیں۔ وہی جذبہ تھا جو آج ہم سب محفوظ اور اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں اور اس عمر تک پہنچ گئے۔ لیکن وہ ہمارا دوست جو ڈرا ہوا تھا، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلا گولی کہاں سے آئی، کوئی شیشہ نہیں ٹوٹا، کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ مارا گیا اس میں۔ تو جب خوف نہیں ہوگا اور اللہ پہ اور اللہ کے کلام پہ یقین ہوگا تو میرے بچوں تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اپنی دعاؤں میں، پیار میں، محبت میں ضرور یاد رکھیں۔ کل انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی میرے تعارف کے ساتھ۔ میرا بہت سارا پیار، بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔